آج 18 تاریخ ہے 2000 باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے. ارشاد ہوتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا کرناہ میں، صور پھونکنے میں. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس وہ قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا، کہیں گے افسوس ہے، مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے ہماری اس سونے کی جگہ سے. مرقد آرام کی جگہ. ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جو رحمان نے وعدہ کیا اور سچ کہا رسولوں نے، یہی ہے وہ بات تھی. انبیاء بھی وعدہ کرتے رہے اور سچ کہتے رہے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ تھی وہ مگر ایک ہی چیخ، وہ جو پھونکنی ہے. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر وہ تمام کے تمام ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، حضور اللہ کے پیش کیے جائیں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج نہیں ظلم کیا جائے گا، نہیں ظلم کی جائے گی کوئی جان کچھ بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں تم جزا دیے جاؤ گے مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے رہے. ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک جنت والے آج کے دن، فی شغل فاکہون، خوشیوں میں مشغول ہوں گے، مسرتوں میں ہوں گے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک متکئون، سایوں میں تختوں میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے ان باغات تختوں میں پھل ہوں گے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ دعویٰ کریں گے یا جو ڈیمانڈ کریں گے.
علم عہد الیکم یا بنی آدم، کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں کیا تھا اے اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح طور پہ دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق و شیطان نے تم میں سے بڑی قوم، بڑی جماعت کو گمراہ کیا، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے گئے، اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اس میں داخل ہو جو آج اس کے سبب جو تھے تم کفر کیا کرتے۔ اللہ میں کفر سے، اہل کفر سے محفوظ فرمائے، اور جہنم اور اہل نار سے ہم سب کو محفوظ و محفوظ فرمائے۔ حضرات، جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہ، یہ سارے وہ دلائل ہیں کہ جس میں انسان دنیا میں آیا ہے رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے آیا ہے، تو اس کا قرار نہیں ہے، یہ اس کی رستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو اس موضوع پر آج کی بات شروع ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا جائے گا، جناب اسرافیل اس میں پھونک ماریں گے۔ کتنا بڑا وہ فرشتہ ہوگا، کتنی بڑی وہ ایک ایسی شے ہے جس کے اندر وہ پھونک ماری جائے گی، اور ساری انسانیت، ساری ذی روح، ہر جاندار فارغ ہو جائے گا۔ بھائی یہ ہوگا، اور ایسے ہونا ہے، اور ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، یہ ہے دو ہے نُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور سب لوگ جو مدفون ہیں، مقبور ہیں، ان سب کو اٹھایا جائے گا، اور وہ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف وہ سارے دوڑے لگا کے جائیں۔ ملک شام جو آج کل یہ مرکز ہوگا، اور امام الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اطراف عالم سے لوگ سارے اٹھائے جائیں گے اور وہاں جمع کیے جائیں گے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ توجہ فرمائیں، اٹھنے والے کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا، افسوس ہے ہم پہ، من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہمارے اس مرکز سے، سونے والی جگہ سے کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ ہم تو آرام کر، صدیاں گزر گئی ہیں، ہزاروں سال بیت گئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اپنی آرام گاہوں میں اٹھیں گے۔ تو ما وعد الرحمن، یعنی ھذا ما وعد الرحمن وصدق، یہی ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا کہ ہر ایک نے اٹھنا ہے۔ اس کو بولتے ہیں بعث بعد الموت، یعنی مر جانے کے بعد، دفن ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور اس میں بہت دنیا کو اشکال رہا، قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کہتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ کس طرح اٹھائیں گے؟ یہ ان کو اشکال ہی بہام رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کئی دنیا میں کام کر کے دکھائے۔ جناب عزیر کا مسئلہ ہے، اصحاب کہف کا مسئلہ ہے، جناب ابراہیم خلیل الرحمن نے دعا کی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پرندوں کو وہ مانوس کر کے ان کو مکس کیا، سارا معاملہ کر کے آواز پر سب کو اٹھا کے جمع کر کے دکھایا۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ دلائل ہیں اس بات کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور پھر یہ نباتات کا اگنا، پھر کھیتیوں کی کٹائی ہونا، اور ان کا ہر بار یہ سارے سلسلے، یہی ہے وہ اللہ نے مثال دی ہے۔ مثل الجنت، وہ اللہ نے مثالیں دی ہیں زندگی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ زندگی کی مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کھیتی کے ساتھ مثال دی ہے، نباتات اگتی ہے، پروان چڑھتی ہے، پک جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، پھر اس کا ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔
یہی بندہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوان گبرو ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، سلسلہ۔ یہ مثال دی ہے تو وہ کہیں گے ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، پھر وہ ہمارے پاس سارے جمع کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید توجہ کر، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ان کے اشکال و ابہام کا جواب دیا ہے تردید کرتے ہوئے، تمہیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تم سے پہلے اور تم سے بعد میں آنے والے بھی جتنے لوگ ہیں تمام کو ہم نے صرف ایک فرمان سے جمع کرنا ہے اور ان کو زندگی دے کے اپنے سامنے پیش کرنا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کوئی جان ظلم نہیں کی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے پیچھے ظلم ہوتا رہے؟ نہیں، عدل و انصاف کا دن ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ سارا کچھ بنضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے قانون و ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، قانون بیان فرمایا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم جو کرتے رہے ہو، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا، دونوں باتیں بیان فرما دی۔ اگر اللہ کا تابع دار رہا ہے، فرما فرامین مانتا رہا ہے، کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ظاہر عمر سیدھا تھے، تو زندگی کے جس طرح ملاحظ اختتام پذیر ہوتے ہیں، بغشی کی عادت ہو گئی، دوسری منزل میں تھے، گھر والوں نے نیچے اتار لیا، ہوش آ گئی، کہنے لگے مجھے نیچے کیوں اتارا ہے تم نے؟ مجھے دوسری منزل میں نیچے کیوں اتارا ہے؟ تو کیا کہتے تھوڑے فوت ہونے کا ڈر سی؟ خدشہ یہی تھا نا، بابا جی فوت ہو گئے، سیڑھیوں سے اتارنا پڑے گا۔ کہنے لگے تسی یہ سمجھتے ہو موت تو ڈرنا، بھائی اسی موت تو نہیں ڈرتے، جدو مرضی اسرائیل آن کے مسافہ کر لے، مسافہ کر، وہ اسرائیل جدو مرضی مسافہ کر لے، تو اسے دن بابا جی فوت پرواہ ہی نہیں مرنے کی۔ کہنے لگے ہم مطمئن ہیں اللہ کی ملاقات کرنی ہے، تو آئے اسرائیل آئے اور ملاقات کرے لے جائے، اسی کو ڈرنے ہیں، گدڑا سی کچھ ڈٹا بابا، اسے دن بہت ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یہ حدیث ہے امام علیہ فرمائے جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے، رب بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ اور پھر آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہاں تو نعرے لگ جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جو جنت والے ہیں آج بڑی خوشی میں مشغول ہو گئے، کوئی غم نہیں، کوئی خطر نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم کیا کمائی کر کے نہیں آئے، خوشیاں منا رہے ہیں اور خوش ہو کر۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ارشاد ہوتا ہے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں ہوں گے، تختوں میں ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور موجے کر رہے ہوں گے۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا جو میاں بیوی پاس ہو جائیں گے ادھر بھی جوڑے بنا کے اکٹھے رہشیں ان کو ملیں گے، حتیٰ کہ ان کی اولادیں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، اگر کزن اگر پاس ہو جائیں گے تو ان کی فیملیاں اور ان کی رہشیں اکٹھی ہوں گی، اور سارا ٹھٹ مٹ سارا فرمایا۔ شہداء کے بارے میں وضاحت، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی حوریں کتنی ملنی ہیں؟ یہ مستند روایات کے اندر موجود ہے کہ شہداء کو 70 حوریں ملیں گی، تے باقیوں کے بارے میں 2 ہیں، تو 2 نہ نہیں گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تے جو ایک اور بھی مسئلہ ہے نا کہ وہ بیان کیا ہے، تو اتنے ہی ہو نا، اب پریشان نہیں ہونا۔ شیخ مسعود عالم ہمارے بڑے بزرگ ہیں، فیصل آباد میں اکٹھے میں یونیورسٹی پڑھتے رہے ہیں، تو انہوں نے درس دیا، بڑے کمال بڑے شیخ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھی ہیں۔
تو انہوں نے یہی درس دیا، پاس ہونے والے کامیاب ہونے والے میاں بیوی جوڑے بنائے جائیں گے، جنت میں ان کو بیٹھا کیا جائے گا۔ تے درس تو قبر آ کے ایک بندہ آ گیا کہنے لگا ان جنانیاں اتنے بھی ہونا ہے۔ وہ پتہ نہیں پتا کنا کو پریشان ہوئی، وہ کہنے لگا یہ اتنے بھی ہونا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہونا ہے اگر پاس ہو گئی۔ پھر اگو پوچھتے ہیں جی اگر میں پاس نہ ہویا تو پھر کی بنے گا، اگر بیوی پاس نہیں، وہ پھر اللہ جانے تو کام ایک کام کو کم پا گیا، یہ الگ الگ بات ہے۔ ہم و ازواجہم، اس میں اشارہ ہے کہ پاس ہوں گے اکٹھے ہوں گے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، الارائک متکئون، تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے موجیں کر رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے پھل ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ ڈیمانڈ کریں گے، دعویٰ کریں گے، مانگیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ الگ اشارہ ہے۔ جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا۔ آج اللہ کی مرضی کرو، پھر اللہ تمہاری مرضی۔ اس بات پہ امام الانبیاء سے ایک سوال ہوا سید صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ ہم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ مدینے کا رہنے والا ہوگا جنتی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ جو تمہاری خواہشیں پوری کرے گا۔ پھر اللہ فارم بڑے بڑے کھیتیوں کے انبار لگا دیں گے اور اسے پوچھیں گے کون سی کھیتی ہوگے، کون سا باغ ہوگے، کون سی فصل ہوگے، جو وہ چاہے گا وہ فصل اگے گی، جوان ہوگی، پکے گی، کٹے گی، دانے الگ، توڑیاں الگ، پھر سلسلہ، جب تک وہ درویش دیکھتا رہے گا اللہ اس کو یہ منظر بھی دکھاتے رہے۔ ہم مدینہ میں جب پڑھتے تھے مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں کس ملک کا ساتھی تھا، تو اس نے کہا استاد جی جنت میں مسٹی گاڑی ملے گی؟ تو تسی وہ گڈی بہ کے ایران جانا ہے، اللہ کا خوف کرو، اللہ جنت دے دی، اس میں سارا کچھ انشاءاللہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو مانگو گے انشاءاللہ سارا کچھ ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، سبحان اللہ، سلامتی کی بات ہوگی، رب العالمین کی طرف یہ فرمان ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، اور سلام سلام آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، سلامتی کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں۔ لطف کی بات یہ ہے بیماری نہیں، بول نہیں، براد نہیں، موت نہیں، اور ظاہر تھوک نہیں، کھنگ نہیں، تاب نہیں، مورے نہیں، بلڈ پریشر نہیں، کینسر نہیں، ٹی وی نہیں، تو ہے پھر کی موجاں کرو۔ جو بیوی ہے 70 جوڑے بدلے گی، بازار لگے گا، حسن و جمال کا بازار لگے گا، یہ امام الانبیاء نے فرمایا۔ ماشاءاللہ میرے 13 درس ہیں پیغام ٹی وی پہ، جنت، اہل جنت، جنتوں کے لباس، صفات اہل جنت، انشاءاللہ وہ اس پہ یوٹیوب پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت میں موج لگ جائے، تو پھر انشاءاللہ سارا کچھ ہی ملے گا۔ ارشاد ہوتا ہے پھر دوسری سائڈ پہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث کے اندر قرآن مجید کے اندر سورہ صافات، احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، ارشاد ہوگا اوے مشرکو اور شرک کرنے والوں اکٹھے ہو جاؤ سارے، بلکہ حکم ہوگا ان کو اکٹھا کرو فرشتوں کے نام، احشروا الذین ظلموا وازواجهم، ان کی اقسام ازواج کو بھی جمع کرو، اکٹھے ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو مال میں جو ہانک کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب وہ چل پڑیں گے پھر فرمان لگا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، کھڑا کرو، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، منہ اٹھا کے جہنم میں چل پڑے ہو، ایک دوسرے مدد کیوں نہیں کرتے؟ کرو نا مدد آپ ایک دوسرے کی، بلکہ وہ تو الگ فرمان ہوگا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اوے منہ اٹھا کے سارے آگے ہو، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا، کوئی بشیر نذیر نہیں آیا تھا؟ کہنے لگے آئے تو سارے تھے لیکن ہم ان کو جھٹلاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، ٹھٹھے کرتے رہے، دنیا کے اور کاموں میں مشغول ہوتے رہے، حتیٰ کہ موت آ گئی، فارغ ہو گیا، ادھر آ گئے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں میں نے واضح نہیں کر دیا تھا؟ کیا
اللہ تعبد الشیطان کے شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ بظاہر تو کوئی ایسا نہیں ہے کبھی جلسہ ہو تو وہاں جی علامہ شیطان صاحب آ رہے ہیں وہ خطاب کریں گے، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، دعوت اسلام اور قرآن کے خلاف جتنی باتیں ساری شیطان کی دعوتیں، اور قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے جب فیصلہ ہوگا تو شیطان وہاں بیان کرے گا، اس بیان کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہیں گے لوگوں اللہ سچا تھا، رسول سچا تھا، وعدے سچے تھے، تم نے سچے اللہ کو، سچے رسول کو چھوڑا، میں جھوٹا میرا پروگرام سارا سبز باغ تھے ان کو چھوڑ کر میرے پیچھے چلے، فلاں تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اور میرے ساتھ مل کر جہنم میں جائیں، میں بھی چھتر کھانے نہیں دے، تجھ بھی میرے نال ہی کھوا، دب دب کے واہ بے لیا، رج رج کے کھا بے لیا۔ تو یہ ساری بات قرآن میں لکھی ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا وعدہ دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، عبادت میری کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ وہ کیا سیدھا راستہ ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایتھے تے آمین آگ چلو، آمین دے چلے پھر دن بندے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تم میں سے کتنی قوموں نسلوں کو شیطان نے برباد کیا اور ان کو گمراہ کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتنی دنیا آئی اور برباد ہو گئی۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی ہے وہ نار جہنم، یہی ہے جہنم کی وادیاں جو تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اس میں داخل ہو جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ مجھے اگلے دن کسی نے ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون پوچھا اچھا جی یہ جنت کیا شے ہے؟ لو اندازہ آپ کو شاید علم ہے کہ ہمیں لوگ کس کس قسم کے سوال کرتے ہیں اور ٹیلی فون کے کس طرح مسائل پوچھتے ہیں؟ ایک پیریڈ سے لگتا ہے، ایک ادھر لگتا ہے۔ رات کو بھی ماشاءاللہ بیرون ملک کے لوگ پوچھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اے جی جنت ہے، جنت کہتے کسے ہیں؟ یہ سوال ہو رہا۔ پھر میں نے عرض کیا جی اصل معاملہ اس کا ایمانیات کے ساتھ تعلق ہے۔ جنت باغ کو بولتے ہیں، جنات النعیم، جنت فردوس، جنت عدن، اور اس طرح فرمایا اعدت للمتقین، یہ تیار کر دی گئی ہے۔ اور جہنم اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار کر دی گئی۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو ہے تو ایمانیات کی بات ہے۔ اور کتنے لوگ ہوتا جی موج مل رہا ہے جی، یہ جائیں باغات میں سیر کریں، یورپ میں چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، نہیں تو چلو کام از کم سواد چلے جائیں، نہیں تو مری دے آئیے نا باندر شاندر میں گھر آ جاؤ۔ تو قصہ اصل میں یہ ہے کہ جو اللہ نے بیان کر دیا ہے، مجھے شاید یاد ہے آپ کو میں نے ایک دفعہ بات شاید بتایا تھا، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بندہ یہی سوال شروع کر دیا، اچھا جی جنت کس طرح ہوگی، عورتیں کتنی ہوگی، وہ کتنے نکاح ہوں گے، کتنے وہ معاملے ہوں گے، وہ کیا سلسلہ ہوگا؟ تو شاید دس دے رہے کھپتے رہے، وہ کوئی سمجھ نہ آئے، کہنے لگے تو اتنے کو جانے جڑے جان کے آپ کو سمجھ لیں گے۔ پھر اس جان چھڑی جوتی لے کر ٹوٹ گیا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، یہی ہے وہ، داخل ہو جو جس کا کفر کرتے رہے ہو۔ تو پھر آگے بات انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کی درخواست ہے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت مندی فرمائے، ہمارے جو بڑھ سب گرے ہیں ان کا وہ ہڈی کا مسئلہ ہے اللہ ان کو شفا دے، اور اسی طرح جو مرحومین ہیں اللہ ان کو جنت دے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ فتنہ جو دنیا میں اٹھا ہوا ہے یہ جنگ و جدل ہے، اس میں دعا فرمائے اللہ ایمان کو، اسلام کو، اہل ایمان کو اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کو فتح دے، اور دنیا میں یہود و ہنود اور کفر جو ڈٹ کے لگا ہوا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ ہمیں حیا دے، ایمان دے، غیرت دے، اور اللہ ہماری حالت میں رحم فرمائے۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس کرنا میں پھونکنے میں پھونکا جائے گا۔ تو اس کی تفصیلات حدیث شریف میں جناب اسرافیل ہیں،
ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ منہ کو بگل لگائے ہوئے سن رہے ہیں، جب اللہ کا فرمان ہوگا تو پھر وہ پھونک دیں گے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، جب وہ پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھائے جائیں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور وہ اپنے رب کی طرف ہے جہاں وہ محشر ہوگا، دوڑیں لگاتے ہوئے جلدی جلدی ادھر اکٹھے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا، کہیں گے افسوس ہے، حسرت ہے، من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہمارے اس مرکز سے، سونے کی جگہ سے، نیند خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، جو بھیجے گئے رسول نبی تھے سارے سچ میں۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر صرف ایک چیخ ہوگی، یعنی وہ پھونکنا جو ہے اور اس میں بگل بجانا جو ہے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تب وہ سب کے سب جمع ہو کر حاضر لین کیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج، لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، نہیں ظلم کی جائے گی کوئی جان کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم نہیں جزا دیے جاؤ گے مگر جو تم عمل کرتے رہے ہو، وہ انسان کو پتہ ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہ محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بیان فرمایا۔ ان اصحاب الجنت اليوم، یقیناً جو جنت والے لوگ ہیں آج، فی شغل فاکہون، خوشیوں میں، مسرتوں میں مشغول ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، تختوں میں ہوں گے، متکئون، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ منظر پیش کیا، سائے بھی ہیں، تخت و تاج ہیں، آمنے سامنے خوشیاں، اور وہ اپنا اپنی مسرتوں کے اظہار کر رہے ہیں۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے ان باغات میں، جنتوں میں، تخت و تاج میں پھل ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدْعُونَ، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ ڈیمانڈ کریں گے یا وہ مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو، پیغام سلام ہوگا، اور قولا من رب الرحیم، رحمت و شفقت کا من رب کی طرف یہ فرمان ہوگا سلام کا۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ، الگ ہو جو آج، ایھا المجرمون، او مجرموں، اس میں کافر اور مشرک، معاندین، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا یا عہد دیا نہیں تھا؟ یا بنی آدم، او اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے، سجن نہیں۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، موحد ہونا، توحید پرست ہونا، اللہ کو الہ ماننا ہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تحقیق اس نے بھٹکایا، گمراہ کیا تم میں سے بہت ساری مخلوق کو۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا آپ بس تو عقل سے کام نہیں لیتے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی ہے وہ جہنم جو تم وعدہ دیے گئے۔ اصلوها اليوم، اس میں داخل ہو جو آج، بما کنتم تکفرون، جو تم جس سبب تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی اس کفر کے سبب اب جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ مرنے سے پہلے کفر ہو، شرک ہو، اس کے علاوہ اور گناہ گاری ہو، اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو رب اللہ فرمایا ہم کو معافی دے سکتے ہیں، اور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، بلکہ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں بدلنے کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو معاف کرے، اور اللہ ہمیں ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔